بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں دوسری ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے جنت سے کیسے نکلوایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کیسے کی۔ پہلے تو طاؤس سے دوستی کی۔ طاؤس مور کو کہتے ہیں کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہیں، اور پہلے ہم تم ایک مکان میں رہتے تھے۔ یہ التماس تجھ سے ہے، مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ یہ بات تو سانپ سے کہو۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اپنے فریب کے منتر سے فریفتہ کیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر بہشت میں لے گیا۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا۔ تب شیطان نے کہا، تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے، اور تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے، اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی، اور لذت حیات سے ذائقہ موت کا چکھو گی۔ ان دونوں کو اس بات کے سننے سے بہت غم ہوا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک درخت بتاؤں گا، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور صورت موت ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا، وہی درخت جس کے کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا، ہرگز مجھ سے نافرمانی خدا کی نہ ہوگی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ تمہارا خیر خواہ ہوں، بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے، اور شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے آدم علیہ السلام سے عرض کیا، سانپ تو خادم بہشت کا ہے اور وہ بھی موافق ہے اس شخص کے یعنی شیطان کے گواہی دیتا ہے۔ اب تو میں پہلے اس کا درخت کا پھل کھاؤں گی، اگر کچھ خلل ہو تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگیو، اور نہیں تو تم دونوں معمور بہشت کی نعمتیں چین سے کھایا کرنا۔ تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بھی وہ پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت سے نکال دیا اور کہا کہ اب تم زمین پر رہو گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بہت پچھتائے اور اللہ سے توبہ کرنے لگے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے شفاعت محمد مصطفیٰ کے توبہ کی تو ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی سر اندیب میں جار ہوتا کہ فرزند تمہارے پیدا ہوں گے، مطلب کہ تم زمین پر رہو گے اور تمہارے فرزند پیدا ہوں گے۔ آدم علیہ السلام رضائے الہی سے خطہ ہندوستان میں آئے اور سکونت اختیار کی۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام ٹکڑے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہن گری سکھلا دے۔ حاجت آگ کی ہوئی، آواز آئی، اے جبرائیل، آگ مالک دوزخ سے مانگ لے۔ جب انہوں نے آگ لا کر آدم علیہ السلام کو دی، گرمی و تپش سے ان کا ہاتھ جلا۔ آدم نے زمین پر ڈال دی، وہ آگ 7 تب زمین کے چھید کر کے پھر دوزخ میں چلی گئی، اور خبر ہے کہ اسی طرح 7 دفعہ دوزخ سے لائے، پھر دوزخ میں جا داخل ہوئی۔ آواز آئی، اے جبرائیل، 7 دریائے رحمت سے دھو کر اسے لاؤ۔
تب ٹھہرے گی۔ اور کابل اخبار نے لکھا ہے کہ جب جبرائیل آگ لانے میں عاجز رہے تب حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا آدم علیہ السلام کو انہوں نے پھر چکماق جھاڑ کر آگ نکالی، اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آہن گری سکھلائی اور آلات کھیتی کرنے کے درست کیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک جوڑا بہشت سے بیل کا لا دیا، اور بعض نے کہا ہے کہ 2 گائیں عین البقر سے لا دی، اور ایک مشت گندم بہشت سے لا دیا، اور کہا تو اپنے ہاتھ سے ذرات کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کر۔ تب آدم علیہ السلام نے 2 دانہ زمین پر چھڑک دیا اور ہل جوتا۔ جب بیل ٹیڑھا چلنے لگا تب حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر ایک لکڑی ماری۔ بیل نے کہا اے آدم مجھ کو تو کیوں مارتا ہے؟ اگر تجھے عقل ہوتی تو اس دنیا میں نہ پھنستا۔ آدم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر غصے میں آ کر کہا اس بیل کو چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چل دیے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا بیل نے مجھے سرزنش کی ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا، وہ رنج میں گرفتار رہے گا، اب تم کو رنج و عذاب برداشت کرنا ہے، تبھی نعمت کھاؤ گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری دفعہ ہل جوتنا شروع کیا۔ پھر بیل ٹیڑھا چلنے لگا، پلان گردن جس کو ہندی زبان میں جولا کہتے ہیں نیچے کر لیا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے لکڑی ماری، تب بیل نے آسمان کی طرف رخ کر کے اور بہت رویا۔ بس آدم علیہ السلام نے اس کو تنگ ہو کر چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ پھر جبرائیل تشریف لائے اور کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ وہ بولے بیل نے آزردہ ہو کر خدا کی درگاہ میں تذرہ کیا ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا اور فرمایا کہ تم نے بہشت میں بھی ایسا ہی کیا تھا، اب اس وقت تم پر اذیت ہوگی، اگر تم بیل پر سختی کرو گے تو پھر درست نہ ہوگا، تم جلد جاؤ اپنے کام میں مصروف رہو، میں بیلوں کی زبان پر مہر کر دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکیں، تب اچھی طرح ان سے کام لو۔ پھر آدم کھیتی کرنے میں مشغول ہوئے، زمین پر گیہوں بکھیرا، وہ بار لایا اور پختہ ہوا، تب کاٹ لیا کہ سب 7 کڑی میں تیار ہو گیا۔ زمین نے کہا اے آدم مجھے معاف رکھو، میں ضعیف ہوں، وگرنہ اس سے جلدی تم کو گیہوں دیتی۔ آدم علیہ السلام نے جب گیہوں کو مل کر صاف کر کے کھانا چاہا تب جبرائیل نے فرمایا ول گیہوں کو پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینک۔ تب ہوا نے ان سے تعلیم پا کر اپنے ہاتھ سے پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹی پکا کر آدم علیہ السلام کے سامنے لا رکھی۔ آدم علیہ السلام نے چاہا کہ کھائیں، جبرائیل نے فرمایا ذرا تعمیل کیجیے، آفتاب غروب ہونے والا ہے، تم کو روزہ ہے۔ جب شام ہوئی آدم و حوا نے ساتھ مل کر روٹی کھائی۔ پھر دوسرے روز جب اشتہا کھانے کی ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کھال سیاہ سینے پر میرے نمودار ہے اور جلدی بڑھ گیا، یہاں تک کہ ہفت اندام ان کے سیاہ رنگ ہوئے، اور وہ ڈرے اور معلوم کیا کہ شاید مجھ پر دوسری پریشانی آ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا تم 2 روز روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ ہم کو شفائے کامل بخشے، اور ان روزوں کا نام ایام بیض ہے کہ 13ویں 14ویں اور 15ویں کے روزے ہر مہینے کی حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے۔
اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس پر عمل تھا۔